للہ رب العالمین، اس ساری چیزاں اس اللہ واسطے نے جڑا سارے جہاناں نو پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، رب العالمین۔ قرآن کریم دی اس آیت دا مفہوم سادے الفاظ ان سمجھو کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی کام کرے، اگر او دی نیت وچ اخلاص ہے، اللہ کریم چھوٹے جائے عمل اتے بھی بہت بڑا اجر عطا۔ ہر کام جس ویلے بھی کرو اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، اپنے رسول نو راضی کرنے واسطے کرو۔ دنیا وچ رانے ہویا اساں بہت سارے عمل کردے ہاں، لیکن انہاں وچ رب دی رضا مقصود تھوڑی ہوندی ہے، لوگاں دی خوشی مقصود ہوندی۔ جیڑا کام اللہ دی رضا واسطے نہ ہوئے، بھاویں جتنا بڑا کام ہوئے، اس کام دا نہ دنیا وچ فائدہ انسان نو ملدا ہے تے نہ آخرت وچ ملدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دے کے حضور نے بیان فرمایا کہ کام بڑے بڑے کام، ترے کام حضور نے بیان فرمائے نے، ظاہراً وہ بہت بڑے کام نے، لیکن قیامت والے دہاڑے ادا کوئی صلہ نہیں ملنا، کوئی ادا ثواب نہیں ملنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک قرآن دے عالم قاری نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ویسی۔ ساری زندگی بندے نے قرآن پڑھیا، قرآن پڑھایا، دین دی تبلیغ کیتی۔ اللہ کریم فرماسن اے میرے بندے، میں تینوں قرآن دی نعمت دیتی، تو میرے واسطے کے کیتا؟ غور فرماوا ہے، اللہ سوال کرسی۔ حضور نے فرمایا، ایک کہانی نہیں حدیث ہے، حضور دا ارشاد ہے۔ حضور فرمایا بندے کولو اللہ تعالی سوال کرسی کہ اے میرے بندے، میں تینوں قرآن دی نعمت دیتی آئی، علم دی نعمت دیتی آئی، تو میرے واسطے کے کیتا؟ بندہ آکسی یا اللہ میں تیری رضا واسطے، وہ آکسی بندہ قیامت والے دہاڑے اللہ تیری رضا واسطے ساری زندگی قرآن پڑھیا، پڑھایا، لوگوں نو دین دی تبلیغ کیتی۔ اللہ کریم فرماسن تو اس میری رضا واسطے تے یہ عمل نہیں کیتا، تو قرآن پڑھیا، تو لوگوں تبلیغ کیتی، تیرا مقصود میری رضا نائی، تیرے دل وچ کچھ اور چیزاں۔ اللہ کریم فرشتہ نو فرماسن انہوں منہ دے بل گھسیٹ کے نا، الٹا گھسیٹ کے انہوں دوزخ جا کے ساتھ۔ ساری زندگی قرآن پڑھیا، پڑھایا، دین دی تبلیغ کیتی، اگر اللہ تعالیٰ دی رضا مقصود نہیں نا کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جاوے، اتنا بڑا عمل ہے لیکن ادا کوئی قیامت دیہاڑے اجر تے ثواب نہیں ملنا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دوسرا بندہ پیش کیتا ویسی، جس نے ظاہراً اللہ دے رستے تے جہاد کیتا ہے، میدان جہاد وچ کیا، کافراں نال لڑیا، اس دی گردن کٹ گئی، ادا خون بہ گیا، زندگی کو ہاتھ دھو بیٹھا۔ قیامت والے اللہ کریم اس نو بھی کھڑا کر کے پوچھنا اے میرے بندے، میں تینوں جوانی دیتی، میں تینوں ساریاں نعمتاں دیتیاں، تو میرے واسطے کے کی؟ بندہ آکسی یا اللہ میں تیری رضا واسطے اپنی گردن کٹا دیتی، اپنا خون بہا دیتا تیری رضا واسطے۔ اللہ کریم فرماسن کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تیری رضا واسطے عمل کیتا،
تو تے اس واسطے کیتا ہے کہ لوگ تینوں بہادر آکھیں، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیری شجاعت کا ذکر کریں، تیرے ذہن وچ یہ چیز آئی، میری رضا واسطے تو یہ عمل نہیں کیتا۔ اللہ فرماسی انہوں بھی منہ دے بھل گھسیٹ کے دوزخ وچ پا دے۔ غور فرماؤ، بڑے بڑے عمل نے لیکن عمل دا اجر نہیں مل رہا کیونکہ دل وچ اخلاص نہیں، اللہ دی رضا مقصود نہیں، اس واسطے انہاں دو بندہ نو دوزخ وچ پا دتا۔ تیسرا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ جس نو لوگ سخی آدھے ہو سے، اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنے والا ہے، انہوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ویسی عرض کرسی، اے میرے اللہ کریم سوال کرسن، اے میرے بندے میں تینوں رزق دی نعمت دیتی ہے، تو میرے واسطے کی کیتا؟ بندہ آکسی یا اللہ تو مینوں رزق دی نعمت دیتی، ہر وہ جگہ جتھے تیرا حکم آئی نا خرچ کرنے دا میں اتھے اس کو خرچ کیتا تیری رضا واسطے، میں مسجد بنائی، میں مدرسہ بنایا، میں یتیمہ دی خدمت کیتی، مسکینہ دی خدمت کیتی، فقیرہ دی خدمت کیتی، اسی طرح میں بیوہ عورتوں دی خدمت کیتی، میں تے ہر وہ جگہ جتھے تو خرچ کرنے دا حکم دیتا ہی نا میں اتھے خرچ کیتا تیری رضا واسطے۔ اللہ فرماسی کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں، میرے واسطے تو یہ عمل نہیں کیتا، تو اس واسطے عمل کیتا ہے کہ لوگ میں نے سخی آگے، اس خاطر تو یہ عمل کرتا رہے ہیں کہ لوگ تیری تعریف کرے۔ اللہ کریم فرماسن انہوں بھی منہ دے بل گھسیٹ کے دوزخ بھی چھڑ دیتا۔ ویسے حضور نے ترے بننا دی ذکر فرما کے ساڑی رہنمائی فرمائیے کہ کوئی بھی عمل کرو تو یہ سوچو کہ میرا رب راضی ہوئے، میرا رسول راضی ہوئے۔ اساں دیاں مثال طور تے یہ ساڑے معاشرے وچ ہے، کوئی بندہ فوت ہو ویندا ہے، اساں دی کل خانی کر دے، چاول پکانے ہیں، روٹیاں پکانے ہیں، کیا وہ ساڈا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ نہیں، اللہ نہیں۔ اسی آدھے میں بندے کے آکسن پیو فوت تھی آنے تے روٹی نہیں پکائی، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اس واسطے جتنا بھی اسی خرچہ کرتے ہیں وہ ثواب کو نہیں۔ اللہ دی رضا واسطے جڑا عمل کیتا ویندا ہے نا، اگر جو عمل تھوڑا جہا بھی ہوئے، میرا رب اس تے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ حدیث پاک کئی دفعہ میں تھوڑے سامنے بیان کی تھی، بخاری شریف دی حدیث ہے، ایک بندہ رستے تو گزردا پیا، رستے تو اس رستے دے اتنے نہ ایک کنڈیاں والی ٹیڑی پئی ہے، اس سوچیا کو اللہ دی مخلوق گزر سی تے کسی نے تکلیف ہو سی، کسی نو کنڈا لگ ویسی، کسی نے تھوڑا لگ ویسی، انہیں نہ آکھیا بھئی میں یہ چاہ کے سائڈ تے کر دے۔ حدیث شریف ہی چاہتا ہے اس چھوٹا دیا یہ ظاہراً عمل ہے، روڑا پہ ہے، ہڈی پہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جنہیں تھی سمجھ دے ہو کہ بنیاں تکلیف ہو سی، کسی گڈی والے تکلیف ہو سی، کسی مسافر نو تکلیف ہو سی، تسی اس نو سائیڈ تے کر دیں ہو کہ اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی اس عمل دی وجہ تھی وہ دی ساری بخشش فرما دی۔ کم چھوٹا جی ہیں لیکن مقصود اللہ دی رضا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ دی بخشش فرما دی۔ اس واسطے کوئی وڈا عمل کرو، چھوٹا عمل کرو، وہ دے وچ ذہن وچ رکھیا کرو کہ بس میرا رب راضی ہو جاوے تے میرا رسول راضی ہو جاوے، تو پھر اگر چھوٹا جی بھی عمل ہے اللہ اس پہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک وچ عورت دا ذکر ہے، ایک وچ مرد دا ذکر ہے۔ وہ مرد کنویں اتے آیا، کھوہ اتے آیا، انہیں پانی پیتا اور کھوہ دی کیفیت یہ آئی کہ ادھے اتے رسی بھی کوئی نہیں، ڈول بھی کوئی نہیں، تھلے جا کے نہ اس خود پانی پیتا۔
جس ویلے پانی پی کے خود باہر آیا ہے نا، اس نے ویکھیا ہے کتا پیاس دی وجہ تو وہ مٹی چڑھدا پیا بیچارہ، گیلی مٹی ادھے اتنے جب ماردا پیا۔ اس بندے آکھیا بھائی جس طرح مین پیاس لگی ہوئی آئی نا، اس بیچارے نے بھی انجے پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی تکلیف وچ ہے، کیوں نہ میں اس نو پانی پلاواں۔ ہن اتنے رسی کوئی نہیں، ڈول بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا، اس عورت دا ذکر کردے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ادھے کول دوپٹہ آئی نا اپنا، اس دوپٹے نال نا اس اپنی جتی بن کے نا وہ پانی نہ باہر کڈ کے تے اس کتے نو پانی پلایا۔ اور دوسری حدیث وچ ذکر آندا ہے کہ وہ بندہ خود پانی وچ اتریا، خوہ وچ اتریا، کیونکہ رسی کوئی نہیں، ڈول بھی کوئی نہیں، انہیں جتی وچ پانی پا کے اپنے موزے وچ پانی پا کے منہ نال نپ کے نا تے ہاتھ نال تو اس دیوار دے اوتے چڑھنا نا، اودے نال نپ کے تے منہ وچ وہ پانی لے کے آیا نا، اس جتی وچ نوں پکڑ کے منہ نال تے آ کے اس کتے نو پانی پلا دیتا۔ حدیث پاک چاہتا ہے وَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس دے اس چھوٹے دے عمل دی اتنی قدردانی فرمائی کہ فرمایا او دی مغفرت فرما۔ دو عمل ان ویکھو، پہلے میں بیان کیتے 3 عمل بڑے وڈے عمل نے، ساری زندگی سخاوت کیتی، ساری زندگی لوگوں نے قرآن حدیث دی تعلیم دیتی، اور ساری زندگی سخاوت کردہ رہا، اپنی جان بھی اللہ دے رستے تے اس ظاہراً قربان کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ دی رضا مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ نے دے سارے 13 بنیاں دے اعمال ضائع فرما دیتے۔ لیکن جس یہ ان 2 حدیثاں میں تو سنائی ہیں کہ جنہ دے وچ چھوٹے نے بظاہر عمل، رستے تو کنڈا ہٹا چھوڑنا، رستے تے کوئی غلاظت پئی ہے، تسی سمجھ دیو بھئی یہ رستے تے غلاظت، کسی دے کپڑے خراب ہو ویسے، تسی ویکھو نا لوگ اپنے گھر دا پانی باہر گلی تے کر دے، اسلام منع کردہ اس کو۔ اساں پانی کٹ دیا نا، نالی کوئی نہیں ہوندی، سارے بکھرا پہ ہوندہ ہے پانی گلی دوتے، ادھا نقصان ہے ہوندہ ہے، کوئی نمازی بندہ گزردہ ہے تے اس دے کپڑے ناپاک ہوگا۔ تو اسلام نے منع کیتا ہے کہ تساں رستے ہوتے غلاظت نہ سٹو۔ اسلام منع کردہ ہے کہ درخت دے تھلے جتھے لوگ بہنن سایہ حاصل کر دیں ادھے تھلے پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ کہ گزرنے علن تکلیف ہو سی، ایک بندہ آوے کتے غلاظت پئی ہوئے درخت دے تھلے تے بندے اتھے آ کے تھوڑا جہاں سایہ لینا ہوئے تو کیا وہ بندہ غلاظت دے قریب بہ سکتا ہے؟ نہیں بہ سکتا۔ اس واسطے اسلام منع کیتا کہ رستے دے اتے تسی غلاظت سڑ دیو یا کسی درخت دے تھلے انہاں جگہ دے اتے لعنت کیتی گئی ہے کہ جڑا بندہ اس قسم دا عمل کردا ہے۔ تو اس واسطے اگر انسانیت نو میں اپنے طالب علم دسترانہ دے حدیث پڑھانے ہویا کہ ایک کتے نو پانی پلایا ہے کہ اللہ کریم نے اودے اتے اتنا کرم فرمایا کہ وہ بدکار انسان آئی، اللہ تعالیٰ نے دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اگر کوئی انسانیت کی خدمت کر دے، اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے اشرف المخلوقات انسان اودی اگر خدمت کر دے، انہوں خیر پہنچانے دی کوشش کر دے، اودے واسطے کوئی اچھا عمل کر دے کہ یار مسلماناں تکلیف نہ ہوئے، تھوڑا جیا عمل ہوندہ ہے، اللہ اس سے اتنا پھر راضی ہوندہ ہے کہ اللہ اس بندے ہوتے کرم فرمائے۔ اسی واسطے حکم ہے نا بے تسی رستے دوتے نلکا لوا دیو، پانی دا انتظام کر دیو تاکہ لوگ اس نو استعمال کر سن تے اللہ تعالیٰ تھانو دا ثواب تے اجر عطا فرما۔ لیکن ہووے اللہ دی رضا واسطے، کوئی عمل ایہو جیا نہیں ہونا چاہیے جدے وچ انسان دی کوئی اپنی دنیاوی غرض ہوئے تو او انسان نو اس دا ثواب نہیں ملتا۔ نیت ہمیشہ میں گزارش کرتا رہنا، نیت اچھی رکھی کرو کہ اللہ دی مخلوق نو اگر میں فائدہ پہنچا سکتا تو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر اس مخلوق خدا نو تسی کوئی فائدہ پہنچا دے ہو کسے اعتبار دے نال، اور یہ میں اسے واسطے آیت کریمہ بھی پڑھی تو حدیثاں بھی سنا رہا کہ ساڈا جڑا رب ہے نا
ساڈی ہر ہر جڑی دل وچ ساڈے خیال نہیں پیدا ہوندے، میرا رب اس نو بھی جاندا ہے۔ بندے چھوٹا جہا کو عمل کردے ہیں نا، تو اج کل تے رواج ہے بھائی ایک تھیلا دینا نا کسے نو راشن دا، تو او دا تصویر بنانی ہے، انہوں فیس بک تے چاڑ دینا، او دا اعلان کردہ کہ اسا اتنی خدمت کیتی، تقسیم کیتی۔ بھائی یہ عمل تساں کیتا اگر اللہ دی رضا واسطے، او تا جس ویلے تساں نیت کیتی ہو اس نو بھی جاندا ہے، انہوں فوٹو دی کیڑی ضرورت ہے، انہوں دسنے دی کیڑی لوڑ ہے، او تا تساڈے دل وچ جو خیال آیا انہوں بھی جاندا ہے۔ نیت اگر خیر ہے کہ میرا رب راضی ہو جاوے، میرا رسول راضی ہو جاوے، کوئی بھی تسی عمل کر دیو کسی دسنے دی ضرورت ہی نہیں، میرا رب قیامت لیاڑے۔ قرآن دا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اگر ذرے دے برابر بھی کسی بندے نے نیکی کیتی ہو سی نا، رب دے سامنے پیش کرتے، دسنے دی لوڑ نہیں کسی نو، اپنے رب نو راضی کرنے دی کوشش کر سو تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا وچ بھی تھانوں خیر عطا فرماندہ راسی اور آخرت وچ بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماندہ۔ نیت انسان دی اچھی ہونی چاہیے کہ میں مخلوق خدا نو نقصان نہیں پہنچانا، فائدہ پہنچانا ہے۔ اخلاص نال اگر کوئی کام کردہ ہے، بڑے میں اکثر تھانوں مثال اپنی دیندر آنا کہ مثلا اسا مدرسہ بنایا کہ لوگ قرآن پڑھیں، دین پڑھیں، اگر ساری نیت وچ فتور ہے اس کام دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جاوے، میرا رسول راضی ہو جاوے، تو اس تو وڈا بہتر کام ہی کوئی۔ لیکن اگر انسان اپنی کوئی دی نمود و نمائش مراد ہے یا اس تو فائدہ دنیاوی خود حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس عمل دا کوئی دنیاوی ثواب نہ آخرتی ثواب ہے نہ دنیاوی ثواب ہے۔ اسی طریقے دے نال تسی بھی کوئی بھی عمل کرو تو کوشش کیتی کرو کہ بس میرا رب راضی ہو جاوے تو میرا رسول راضی ہو جاوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگی مہم تو آپ ایک جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ ایو جے ہیں جڑے ساڑھے نال سفر نہیں کیتا، ساڑھے نال نہیں آئے، انہاں کوئی وادی طے نہیں کیتی، انہاں نے کوئی کنڈا ہی نہیں چوبیا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، ہیں نا مدینے وچ، لیکن حضور فرمایا جی میں اللہ سان اجر دیتا ہے نا اس سفر دا، انہوں نے بھی اجر عطا ہو۔ صحابہ آکھن لگے یا رسول اللہ انہوں کو وادی طے کوئی نہیں کیتی، سفر کوئی نہیں کیتا، تو انہوں نے بھی اجر مل سی؟ حضور فرمایا ہاں اجر مل سی۔ انہیں دی نیت آئی کہ اساں بھی جہاد تے ونیو، اساڑی انہوں دی نیت آئی کہ اساں بھی جہاد کروں، لیکن انہوں کو وسائل کونن، انہوں کو سواری کوئی نہیں، انہوں کو ہتھیار کوئی نہیں، وہ آ نہیں سکے۔ حضور نے فرمایا حابسہم العذر، انہوں نے عذر روک گیا، کسی عذر دی وجہ سے آ نہیں سکے، نیت انہوں دی کھری ہے، اس واسطے اللہ نے برابر دا ثواب عطا فرمایا۔ نیت اچھی رکھی کرو، نیت خیر دی، ہمیشہ خیر سوچی کرو کہ ایسا اللہ دی مخلوق نو خیر پہنچانی۔ نو تسی غور فرماؤ چھڑے لوگ ریاکاری دے عمل کر دے، ایک بندہ ہے نوافل پڑھ دے، ساری رات نفل پڑھتا رہتا، نیتی چومن بے لوگ آکسی بڑا وڈا نمازی، تہجد پڑھ دے، نوافل پڑھ دے، اور ذکر اذکار کر دے، تسبیح ہاتھ وچ ہر ویلے نپی رکھ دے، پڑھدا رہندا ہے، لیکن نیت اگر یہ ذہن وچ تھوڑا جہا شیطان دھوکہ دے دیتا نا، حضور نے فرمایا یہ جڑی ریاکاری ہے نا، ریاکاری دکھاوا، یہ فرمایا چھوٹا شرک ہے، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک ہے نا بے اللہ دے نال کسی نو برابر سمجھنا، اللہ دی شانہ کسی اور بندے وچ وہ شانہ سمجھنیاں، یہ شرک ہے، او دی ذات نہیں، کسی دی ذات نہیں۔ اگر بندہ آتا ہے کہ جی میں رب اس چیزاں تے قادر ہے، کوئی اور بندہ بھی اس تے قادر ہے، تو وہ تو شرک ہو سی۔ تو حضور فرمایا یہ جڑی ریاکاری ہے نا، یہ بھی خفیف شرک ہے۔ اس واسطے ریاکاری تو بچنے دی کوشش کرنی، اللہ تعالیٰ سانو ہر عمل اپنی رضا واسطے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا منگی کرو
انج نہ ہوئے بھئی اسی تے خوش ویندے پہ ہوئے بھئی اسی اللہ دی بارگاہ وی جانا ہے تے میں بڑے کو کم کر کے آ رہے ہاں، میں بڑا فلاں نیکی دا کم کیتا، فلاں نیکی دا کم کیتا. نہیں ہو سکتا ہے اسی تے اے سوچ کے جا رہے ہوئے تے اگے وہ سارے اعمال ہی ضائع ہو. اس واسطے ہمیشہ کوشش کیتی کرو مخلوق کے خدا واسطے نیت اچھی رکھی کرو، کسی نقصان نہ پہنچے، کسی تکلیف نہ پہنچے ساڑی وجہ تو. اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق بڑی پیاری. غور فرماوا ہے اللہ تعالیٰ دی، حضور نے ایک حدیث پاک فرمایا ہے الخلق عیال اللہ. اے جڑی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ دی، اے ان سمجھو بھئی اللہ دا کنبہ ہے. جیڑا بندہ اودے کنبے دی خیر سوچدا ہے نا، میرا رب پھر اس تے کرم بھی فرما. خیر سوچی کرو کہ انسانیت دا بھلا سوچیا کرو. ساڑھے کو اکثر لوگ انہیں رستہ بند کر دیں دے، بھائی تو کوئی ٹپے نہیں، رستہ ہے نا تو او دی زمین ہی گزر ہے. بندے اکثر تو آکھڑ دینے بھائی اتو کو گڈی نہ گزرے، اتو کو بندہ نہ گزرے، کنڈے اتے سڑ دینے بندے. میں آدھر رہنا بھائی کدی ان بھی سوچ لیا کرو، اچھا سوچ لیا کرو یار یہ راہ ہے نا، اس راہ تو کو ہو سکتا ہے اللہ دا نیک بندہ گزرے تے اللہ او دی وجہ تو سارے تے کرم فرما دے. یہ سوچ دی گل ہے. وہ ایک روایت ہے نا، ایک بندہ کھوہ تے آیا نا، کھوہ تے اس آکھیاں بھائی کھوہ تے نا لوگ اتھو گزر دیں پانی پینے واسطے، اتھے کھوہ دا پانی پیندے ہو سن، اتھے قلعہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ سواری بن لوے. قلعہ لا دیتا اس نے. دوجہ بندہ گزریا ہو سکتا ہے یار راتی کوئی ہو سکتا ہے بندہ گزرے اتھو قلعہ راہ تے لگا پہ ہو سکتا ہے او دے پیر نہ لگے تو بیچارہ گر ونجے، نقصان ہو گیا سی، اس قلعہ پٹ چھڑیا. حضور کو پوچھا گیا حضور پہلے قلعہ لایا اس نیت نال، حضور میں اچھا کام کیتا. پھر دسیا گیا حضور اس دوجے بندے قلعہ اس نیت نال پٹیا کسی تکلیف نہ ہوئے، حضور میں اچھا کیتا. صحابہ آج کیتی حضور قلعے لانے والے بھی اچھا کیتا تے پٹنے والے بھی اچھا کیتا. حضور فرمایا چونکہ دوہاں دی نیت خیر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی، میں طالب علموں نو پڑھانا دستا رہنا، ان مثلا ساڑی زندگی ہوندی کسی دی 60 سال 50 سال، کسی دی چلو 100 سال زیادہ ہو. اللہ جس ویلے بدلے جنت عطا فرمانی ہے تو بدلہ تو اتنی بننا نا بھئی 100 سال بندہ راویا بات اس نے باہر کر دیتا جاوے، کیونکہ جس 100 سال اس نیکی کی تھی 100 سال پورے ہو گئے، بدلہ بھی اس نے مل گیا 100 سال دا. لیکن نہیں، جس جنت ہی جانا اس ہمیشہ رہنا. علماء لکھا ہے دی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ دی نیت ہے کہ میں جب تک زندہ ہاں نا میں اس شریعت مطہرت عمل کرتا رہا سا، میں جب تک زندہ ہاں میں لوگوں دی خیر سوچتا رہا سا، میں جب تک زندہ ہاں میں نماز نہیں چھوڑنی، میں جب تک زندہ روزہ نہیں چھوڑنا. اس نے چونکہ نیت ہمیشہ دی کیتی ہے میرا رب بدلے بھی جنت ہمیشہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ مینوں سارے نو اخلاص دی نعمت عطا فرماوے. میں پہلی بھی تھوڑی مثال دیتی کہ اسی لوگ جس ویلے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، وہ جڑے ضروری کام ہوندے نا وہ اسی نہ کر دے، جڑے غیر ضروری کام ہوندے وہ زیادہ کر دے. مثلا باپ فوت ہویا تو اس کسی دا قرضہ دینا ہے، شریعت آدھی ہے پہلے وہ دا قرضہ ادا کرو، اسی وہ کدی نہیں ادا کیتا. اعلان اتنے ہو ویندا ہے قبرستان کسی قرضہ لینا ہوتا ہے پتہ نہیں وقت دیندے رہتے. انجی اعلان بھی بعض اوقات ہوتا ہے، گورنمنٹ اعلان کر دیا سے فلاں بندے اتنے پیسے دیندے وقت کوئی نہیں. وہ عمل کرو جڑا اسلام دے مطابق ہو، شریعت دے مطابق ہو. وہ یہ ہے کہ وہ قرضہ ادا کرو. اس دے نمازاں رہ گئی ہیں، روزہ رہ گیا ہے، تسی او دے روزے دی ادائیگی دا علماء کو پوچھو کہ ہن کے طریقے. نماز دی رہ گئی ہے، اتنی نمازاں پہلے پورا نمازاں پڑھدا رہیا، بعض اوقات آخری ٹائم ہی نہیں آ جاتا ہے بندے نو نماز دی ہوش ہی نہیں رہتی، رہ وینی نمازاں. اُدیاں نمازاں رہ گئی انہوں نے سب کے کریے. چیلم اسی کردے ہاں، یہ ساریاں گلاں میں تے انہاں دے وچ اکثر نظر آندا ہے بھئی اسی یہ ریاکاری کردے پئے.
بندے آکسن پیو فوت ہویا تے کول کو نس کرایا، پیو فوت ہویا تے چیلم نس کرایا، ایڈا وہ پیسہ چھوڑ کے گیا تے اس دے تے خرچہ کون نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرنا ہے کہ میرا بزرگ فوت ہویا ہے، میرا رب جان دے، میں اودی رضا واسطے، رب دی رضا واسطے میں اپنے باپ نو ثواب بھی پہنچانا ہے نا، تو تسی کوئی یہ جیاں کام کرو جیڑا اس نو قبر وچ ہمیشہ سکون دیندا رہے، ایسا عمل کیتا کرو۔ مثلا تسی پکھا لوا دیتا مسجد وچ، تسی مدرسے وچ قرآن رکھ دیتا او دے اصالے ثواب واسطے، یہ چیزاں جتنے تک قائم راسن اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے۔ تسا مدرسے دا کمرہ بنا دیتا مثال دے طور کہ بچی او دے وچ راسن، بچی قرآن پڑھ سن، بچیاں قرآن پڑھ سن، وہ جتنے تک وہ باقی راسی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک، اگر وہ باقی رہتا ہے اللہ قیامت تک اس کو ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تسا سارے نوں اخلاص دی نعمت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جولی جنہ مدرسے مرکز 50,000 روپے سٹے رسید لکھ روپے سٹے کے رسید جی نام کو یہ پتہ لگے وہ مسجد ہے مدرسے دا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوندا کیڑی ہے، دوسرا بھائی رسید کٹنی ہوئی جڑے ساتھی دیکھو اللہ تعالیٰ دی توفیقات ہوندی ہیں، ساتھی دستے پہن بے کسے نا ساڑی جھولیاں پھر دیاں نا، ایک ساڑی جھولی مسجد دی پھر دیئے، ایک ساڑی مدرسے دی جھولی پھر دیئے، اور میں تو دستا رہنا بھئی انہاں دو چیزاں نوں ملانا نہیں ہوندا، وکھرا وکھرا رکھنا ہوندا ہے۔ اس واسطے جس دوست نے دیتا ہے نا علیحدگی کی وچ یا میں دس دے یا سلیمان صاحب نوں دس دے کہ یہ میں مسجد دے پیسے دیتے ہیں یا مدرسے واسطے پیسے دیتے ہیں، تاکہ اساں دی رسید بھی کٹ دیویے، اور اساں اگر وہ مسجد ہے تو اساں مسجد تے صرف کرسو، مدرسے ہے تو اساں مدرسے تے صرف کرسو۔